گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈیلی ویجز ملازمین کی ایک بڑی خبر، کروڑوں روپے ادھر ادھر کرنے کا انکشاف، 169 کے قریب ڈیلی ویجز ملازمین فارغ، وہ لوگ بھی فارغ کر دیے گئے جن کا تعلق گلیاد سے تھا۔ ایک عام ترین ویلاگ، اسے آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا، انتہائی عام ترین اطلاعات، انتہائی عام ترین انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، چند روز قبل گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 169 کے قریب یا 169 جو ملازمین ہیں ڈیلی ویجز ان کو فارغ کر دیا، اور اس خبر کے آنے کے بعد گلیاد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور وہ لوگ بھی فارغ کیے گئے جو جن کا تعلق گلیاد سے تھا۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس پریس ریلیز کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی حیران پریشان ہو جائیں گے۔ گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ڈی اے میں گزشتہ کچھ عرصے سے ضرورت سے زیادہ کئی زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں، یعنی زیادہ بھرتیاں کی گئی ہیں جنہیں اب مرحلہ وار اور منظم طریقے سے ریشنلائز کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کا مقصد نظام کو بہتر بنانا ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ڈیوٹی پر موجود ایماندار، اہل اور فرض شناس اہلکاروں کو مکمل طور پر برقرار رکھا جائے گا اور ان کے روزگار کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے اہلکار موجود ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے پر غیر ضروری مالی بوجھ پڑ رہا ہے، یعنی گوشت ملازمین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ جی ڈی اے کی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے اس وقت گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سالانہ 13 سے 15 کروڑ روپے کے اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پریس ریلیز ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بڑی اور حیران کن، رونگٹے کھڑی کر دینے والی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ ان ملازمین میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے تھے اور قومی خزانے پر سالانہ 13 سے 15 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑ رہا تھا۔ بڑی حیران کن چیز سامنے آئی ہے۔ اب کچھ سوال ہیں جو ہم جی ڈی اے کے ذمہ داران سے کرنا چاہیں گے اور ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان ملازمین کو آخر رکھا کس نے؟ اس وقت گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کم و بیش 350 کے قریب ڈیلی ویجز ملازمین تھے۔ ان لوگوں کو فارغ کرنے سے قبل جی ڈی اے کے ترجمان سے جب آج ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 350 کے قریب ملازمین ہیں جن میں سویپرز جو ہیں، صفائی کرنے والا عملہ، وہ بھی شامل ہے۔ عام ترین سوال یہ ہے کہ گلیاد سے باہر بہت سے لوگوں، اگر یہ جو 169 کے قریب لوگ فارغ ہوئے ہیں اس میں گلیاد کے رہنے والے 25 یا 30 یا 35 لوگ ہوں گے، باقی سارے لوگ جو ہیں ان کا تعلق گلیاد سے نہیں ہے۔ ادارہ وہ ہے جو گلیاد کی ترقی کے لیے بنا ہے۔ سابق ڈی جی کیپٹن خالد نے وعدہ کیا تھا کہ گریڈ 15 تک یا بلکہ گریڈ 11 تک تمام لوگ جو ہیں وہ گلیاد کے رکھے جائیں گے، لیکن اس کے بعد 169 میں سے 25 یا 30 لوگ گلیاد کے ہیں، باقی سارے لوگ گلیاد سے باہر کے ہیں۔ سوال یہ ہے، عام ترین چیز یہ ہے کہ ان ڈیلی ویجز ملازمین کو کس نے رکھا؟ گلیاد سے باہر جتنے لوگ تھے ان کو کس نے رکھا؟ اتنے بڑی تعداد میں یہ گوشت ملازمین ہیں یا دیگر ڈیلی ویجز ہیں، ان کو بھرتی کیوں کیا گیا؟ کیا گلیاد میں کوئی ہنگامی حالات تھے، جنگی حالات تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بھرتی کیوں ہوئے؟ باہر کے لوگوں کو رکھنے والے کون تھے اور کس کی حمایت پر رکھا گیا؟ عام ترین یہ سوال ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، ان کے لیے ہے کہ گلیاد سے باہر کے لوگوں کو کیوں رکھا گیا؟ اور ایک اور عام ترین چیز جس طرح پریس ریلیز میں کہا گیا کہ گوشت ملازمین تھے، فرضی ملازمین تھے، گھر بیٹھ کر وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے تھے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ملازمت کر رہے تھے اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی اے ڈی ہوگا، کوئی ڈائریکٹر ہوگا، کوئی ڈی جی صاحب تک کبھی یہ فائل پہنچی ہوگی، تو اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار لوگ اتنا عرصہ کیوں خاموش رہے اور قومی خزانے پر یہ بوجھ کیوں ڈالا جاتا رہا؟ عام ترین چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھرتی کس نے کیا؟ بھرتی کرنے والے کون لوگ تھے؟ کون سے آفیسر تھا؟ کون سے ڈی جی تھے؟ کون سے ڈائریکٹرز تھے؟ کون سے جو ڈی جی یا کون سے ڈائریکٹر یا کون سے اے ڈی تھے؟ ان لوگوں کا تعین کرنا بھی
بڑا ضروری ہے، اور قومی خزانے کو سالانہ 13 سے 15 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کون کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ سالہ سال سے جو لوگ فارغ ہوئے ہیں ان میں گلیات کے جو لوگ ہیں، جو خبریں ہمیں ملی ہیں، جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق گلیات سے ہے، اور وہ سالہ سال سے نوکری پر جاتے رہے ہیں، نوکری کرتے رہے ہیں۔ ان میں ایک شخص ایسا ہے جس کا نام محمد صدیق ہے، اور وہ گلیات کی یونین کونسل نگری بالا کا رہائشی ہے، کم و بیش 14 برس سے جو ہمیں بتایا گیا کہ 14 برس سے وہ شخص روزانہ گرمی ہو یا سردی ہو وہ ملازمت پر جاتا رہا، اسے بھی برطرف کر دیا گیا، اسے بھی نوکری سے ہٹا دیا گیا۔ ایک اور عام ترین چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل گلیات کی ایک بیٹی اقرا کو بے دردی سے ایبٹ آباد میں قتل کیا گیا تھا، اور جس پر احتجاج کرتے ہوئے پورا شہر جو ہے وہ ایبٹ آباد کی سڑکوں پر امڑ آیا تھا۔ پھر ہمدردی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف گلیات سے جو MP ہیں سردار رجب علی خان عباسی صاحب اور محترم جناب علی اصغر صاحب MNA اور PTI کی جو دیگر لوکل قیادت ہے یا ڈسٹرکٹ کی قیادت ہے، وہ اس لڑکے اس بچی کے والد محمد رضوان کے گھر گئی، اور وہاں پر انہوں نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے، پریس ریلیز کے ذریعے وہاں پر اعلانات کیے گئے کہ اس بچی کے والد کو ہم ملازمت دیں گے، اور پھر کچھ عرصہ بعد اس بچی کے والد رضوان کو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ملازمت دی گئی، اور 169 یہ بھی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ وہ لڑکا بھی، وہ محمد رضوان بھی روزانہ ڈیوٹی پر جاتا رہا ہے، اس کو بھی 169 لوگوں کی اس لسٹ میں وہ بھی شامل ہے، اور اسے بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے PTI کے MPA صاحب، MNA صاحب، دیگر قیادت، کرنل ریٹائرڈ سردار شبیر صاحب اور دیگر جتنی قیادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی بھی نہیں سنی گئی، اور وہ بندہ فارغ کر دیا گیا جو ڈیوٹی پر ریگولر جاتا تھا۔ یہ صورتحال ہے کہ گلیات کے وہ لوگ جو ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت 350 میں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ گلیات کے ہیں، باقی باہر کے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان باہر کے لوگوں کو کس نے رکھا، کس کے حکم پر رکھا گیا، اور ان کو اتنی تنخواہیں کیوں دی جاتی رہی؟ کیا نہ جانے کتنے برس سے یہ لوگ ملازم تھے اور کتنے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خراج تحسین کے مستحق ہیں موجودہ جو DG صاحب ہیں، موجودہ جو ڈائریکٹر ایڈمن ہے، ہم نے سنا ہے کہ بڑے ایماندار آدمی ہیں، اور انہوں نے یہ ساری لسٹ بنائی ہے، اور گھوسٹ ملازمین کا پتہ چلا کر انہوں نے ان کو فارغ کیا ہے، لیکن ان کو شاید مس گائیڈ کیا گیا یا پراپر بتایا نہیں گیا کہ وہ لوگ بھی اس لسٹ میں شامل کر دیے گئے جو لوگ پراپر ڈیوٹی کرتے تھے اور جن کا تعلق گلیات سے تھا۔ اور ہم توقع کریں گے DG گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ریسنٹلی ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، ریسنٹلی پوسٹڈ ہیں، فواد خان شاید ان کا نام ہے، ان سے ہم توقع کریں گے کہ وہ بھی ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اور جائزہ لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن سب سے عام ترین سوال ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے سامنے ہے۔ سہیل افریدی صاحب، آپ کے قائد عمران خان صاحب ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے رہے، ہم نے کئی دفعہ ان سے گفتگو کی، ان کے انٹرویوز کیے، ہر انٹرویو میں وہ کہتے تھے کہ گلیات میں میرٹ کا بول بالا ہو۔ جب سید نظر حسین شاہ صاحب DG تھے، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کا انٹرویو کیا، تو وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گلیات والوں کا ہے، یہاں کے جتنے وسائل ہیں وہ گلیات کے لوگ استعمال کریں۔ لیکن گلیات کے لوگوں سے وسائل کیوں چھینے گئے، گلیات کے لوگوں کو بھرتی کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب، اب ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے، اتنے زیادہ گھوسٹ ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں، ان بھرتی کرنے والوں کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ ان لوگوں سے پیسوں کی ریکوری کیسے ہوگی؟ اور کیا نیب میں یہ کیس جائے گا نہیں جائے گا؟ ہم منتظر رہیں گے کہ آپ کیا ایکشن لیں گے اس حوالے سے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم کل بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن آج کی یہ تازہ ترین جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ گلیات کے نام پر بننے والے ادارے میں گلیات کے چند لوگ ہیں۔ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جو گلیات کی سیاسی قیادت کے لیے ایک سوال بھی ہے، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور مقام فکر بھی ہے، سوچنے کا مقام بھی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔